الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نون کی 4 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، حسن خلق کی 360 شکلیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی شان فقر جو اختیاری ہے، شان قناعت کا تذکرہ چل رہا تھا. آئیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک حدیث شریف ذکر کی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں. وہ حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں. پہلے میں عربی پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. حدیث پاک یوں ہے: فصلى على قاتل أحد كأنه مودع أصحابه عن قريب ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز شہدائے احد کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور انہیں الوداعی سلام فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہی دوں گا. میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں یہاں منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں. مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اس وجہ سے تم ہلاک ہوگے جس طرح پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں امت مسلمہ کو الوداعی پیغام ہے آپ کا، جو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے چند روز قبل یعنی پہلے منبر پر بیٹھ کر اپنی امت کو یہ پیغام حق پہنچایا. اس سے ہم کئی مسائل ثابت کرتے ہیں. مسائل یوں ثابت ہوتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی بینائی عطا فرمائی ہے کہ اپنی مسجد کے منبر میں بیٹھ کر حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، حوض کوثر کو ملاحظہ کر رہے ہیں.
مدینہ طیبہ سے حوض کوثر کی دوری کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی سائنٹسٹ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بینائی مرحمت فرمائی، اس کے سامنے یہ دوریاں اور فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حل فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب کو مرحمت فرمائیں۔ کنجیوں کا گچھا نہیں اس لیے دیا کہ حضور سے اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک ظاہری مفہوم ہے نا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ حبیب آپ کو اجازت ہے، جون سا مرضی خزانہ کھولیں، اس کو چابی لگائیں اور بانٹ دیں۔ آپ نے تو فقر اختیاری اختیار کر لیا ہے۔ تیسری جو بات یا مسئلہ یوں حل ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں قطعاً یہ اندیشہ خدشہ نہیں ہے کہ میرے یہاں سے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد یہ لوگ شرک کریں گے، نہیں۔ فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اگر اندیشہ ہے تو یہ کہ دولت جمع کرنے میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، اور جو ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے، ہم اپنے میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، قریبی لوگ جو رشتہ دار ان کو دیکھیں جن کا ہمیں بہت پتہ ہے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے، اور یہ چیز تمہاری دولت جمع کرنا ہلاکت کا باعث بنے گی جس طرح پہلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بنی ہے۔ اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کوئی شخص بھی شرک کا مرتکب نہیں ہوگا، وہ شرک نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، آپ کا فرمان ہے۔ وہ حضرات خود اپنے گریباں میں جھانکے سوچیں کہ جو امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانے میں بڑے جری ہیں، بے دریغ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے اس ارشاد پر غور فرمائیں اور اس فتنہ ترازی سے باز آ جائیں۔ رزق وہ دے گا، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں کرنے سے تمہیں رزق مل تو جائے گا لیکن اس سے برکت اٹھ جائے گی، تمہیں چین نہیں آئے گا۔ تم بھی اسی جمع کرنے کے لیے فتوے لگاتے ہو، مال جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر قطعاً اضطراری نہ تھا، یعنی کوئی خواہش نہیں تھی، فخر اختیاری ہے آپ کا، جس کے قبضہ میں ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہوں۔ وہ نادار و مفلس کیوں کر ہو سکتا ہے، پھر اس میں تصرف کی بھی کھلی اجازت ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے یہ اختیاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دانستہ ان تمام چیزوں کو پس سے پشت ڈال دیا اور ساری زندگی اپنے رب کریم کی رضا جوئی کے لیے وقف فرما دی۔ اس سلسلہ میں قاضی محمد سلیمان منصور کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین جلد اول کے اختتام پر بارگاہ رسالت میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کا شعر سنے ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ عرض فرماتے ہیں، گزید فقر کے فرما روائے ملک ابد، با مشت خاک ندارد ہوائے سلطانی۔ فارسی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے دولت و ثروت کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا اور فقر کو اپنے لیے اختیار کیا، پسند کیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک ابد کے فرما روا ہیں، اور جس کی سلطانی کا یہ عالم ہو اسے ایک مشت خاک پر حکومت کرنے کا خیال کب آ سکتا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔